میڈم فرمائیے گا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ثالثی ہے اور پاکستان ایک میڈییٹر کے طور پر دونوں فریقین کو بٹھا لیا، لیکن اب یہ جو سوال دائر دنیا میں اٹھایا جا رہا ہے اور ایرانین میڈیا بھی اٹھا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس میں سے نتائج نکلے؟ کیا آپ کو بھی لگتا تھا کہ اس میٹنگ کے بعد کوئی بہت رزلٹ اورینٹڈ چیزیں سامنے آئیں گی، یا اتنا ہی ہمارے لیے کافی رہا اور دنیا کے لیے بھی کہ کم از کم دو ایکسٹریم پوزیشن لینے والے ممالک کو بٹھا کر مذاکرات کی ٹیبل تک لانا ہی ایک بہت بڑی پرائیڈ ہے؟ تھینک یو ثنا، تھینک یو. دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا ان مذاکرات سے ہمیں اسٹریٹ اوے کوئی آنسر ملنا تھا یا کوئی جو بھی ریزولوشن ہے اس کی طرف آنا تھا، تو وہ تو شاید میرے خیال سے وہ ہماری ایک فینٹیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ان کے ڈیمانڈس تھے وہ کافی اسٹرانگ تھے، کافی لیجٹ ڈیمانڈس تھے ایران کے، اور امریکہ کے بھی جو کنسرنس ہیں وہ بھی لیجٹ ہے. تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک جگہ پہ بٹھانا، آئی تھنک دس واز دی بیسٹ اچیومنٹ فرام دس نیگوسیشنز دیٹ وی ہیو اچیوڈ. ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی ٹیبل پہ لانا، دس واز اٹ. اس کے علاوہ جن باتوں پہ بات ابھی رک گئی ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پہ ایران سے جو یورینیم انریچمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کو انہوں نے نلیفائی کرنا اتنا ان کے لیے آسان کام نہیں ہے. جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پاور کا جو سسٹم ہے، واٹ آر دے آل ایمنگ فار، دو دے آر آل کلیمنگ کہ ہم جو پیسفل پرپسز کے لیے، انرجی بنانے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. دے کانسٹنٹلی سے کہ ہم لوگ اس کو بام بنانے کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں. بٹ آل آف دس سڈنلی آسکنگ دیم کہ آپ یہ سب کچھ ختم کر دے اور ڈکلیئر کر دے سارا کچھ، وہ ان کے لیے شاید اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ 21 گھنٹوں کے اندر آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہے. سو دس بیسک جو کہتے ہیں نا، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہی نہیں میٹ ہو پا رہی ہے. سیکنڈلی، اسٹریٹ آف ہارمز. سو اسٹریٹ آف ہارمز ایران کے لیے بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگوں نے اس کی سگنیفیکنس اب دیکھ ہی لی ہے کہ اس کا امپیکٹس نہ صرف گلف، نہ صرف مڈل ایسٹ، نہ ساؤتھ ایشیا یا ایشین کنٹریز فیس کر رہے ہیں. یورپ بھی پے کر رہا ہے اس کا کاسٹ، امریکہ بھی پے کر رہا ہے، میں یہاں آسٹریلیا میں بیٹھ کے بھی پے کر رہی ہوں بائی پیئنگ ہیویئر پرائسز فار آل دا آئل. سو یہ تمام چیزیں the world has realized. Europe is concerned, Pacific countries are concerned, Asian countries are concerned. Gas supplies, even like I was really shocked to find out that even with the Qatar disruption in the supplies, Pakistan کی gas سپلائی سے وہ افیکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ آسان نہیں ہے کہ ایران اتنی آسانی سے بیٹھ کے انہیں کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ بالکل ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں and let's just listen to what you are asking and demanding from me. And then probably the way J.D. Vance just went away and said like we have put our bid down there and let them decide now. تو یہ تمام چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. There are rounds and rounds of negotiations going on, and after that then there are certain resolutions coming forward on the table. امریکنز کا، اور بالخصوص اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کی بات کریں تو ہم سب تو یہی کہتے ہیں نا کہ انپریڈکٹیبل مزاج ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی اور کیسے بھی کہہ دیتے ہیں، اور بہت بعض ٹائم بڑا ہارشلی بیہیو بھی کرتے ہیں. لیکن واقعتاً آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے ابھی ٹروتھ سوشل پہ جو ان کی پورا پیراگراف ہے، انفیکٹ یہ بہت ہی مجھے لگ رہا ہے بہت سافٹ ورڈز ہیں. انفیکٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ مجھے نہیں لگ رہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے، جو ابھی میں پڑھ رہی ہوں انگریزی میں بھی اور میں نے اس کی اردو بھی کری ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو تھریٹن کر رہے تھے کہ اگلے 72 گھنٹے اور 48 آورز اور ڈسٹروائے دس سیولائزیشن اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ معاملات فرجائل ہیں، اور اگر ابھی جیسے باقر صاحب نے اشارہ کیا کہ سپوائلر اگر کوئی حرکت نہیں کرتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس یہ کلوز ہی ہو گیا نا، پھر اس کے بعد آگے ہم کچھ اور فورسی کر ہی نہیں سکتے. What's your analysis on it? سنا، ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹویٹس ہیں ایک تو اتنے لمبے، I don't know like which mindset he's into, yeah. And then secondly, I was just listening to one of his جو میڈیا کے ساتھ ان کی کوئی چلتے چلتے ان کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی،
تو اس میں وہ بڑی مزے کی بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اگر ایران مانتا ہے نیگوسیشن کو تو بھی we won the war, and ایران نہیں مانتا تو بھی we won the war. If they do this way we have won the war. ہاں. And I was And he like, is the Donald didn't Trump, even na? miss that. That's why Yeah, the people and I are was so like, much reluctant about to say for really. anything. جی. Yeah, so like Donald Trump is so unpredictable and he is so وہ جو کہتے ہیں نا ہار ماننا، وہ ہار چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ہار ماننا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ایسے ہی. تو وہ اب ان کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. But like in all of this where we are all talking about the Strait of Hormuz and its significance، جو جغرافیکلی اس کی اہمیت ہے وہ تو دنیا بھر جان چکی ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو کہ اب جہاں پہ جو بیٹھ کے دونوں فریقین بات چیت کر رہے ہیں، وہاں ترکیے کا جو ٹریٹی آف لوزان ہے 100 years آف ٹریٹی، وہ ختم ہو چکا ہے. اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ چارجنگ آل جتنے بھی ان کے شپمنٹس جو اسٹریٹ آف بوسفورس سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ وہ پر ٹن انہوں نے چارج کرنا شروع کر دیا، لائک $5.83 سم تھنگ. تو وہ بھی ایک نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا واٹر چوک پوائنٹس کو ایک آپ بیٹھ کے اس پہ اپنے پیسے بنانا اور اپنے لیے اس کو ٹیکس لاگو کرنا، وہ تمام چیزیں شروع ہو چکی ہے. تو اگر ایران یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر یہاں سے جو بھی شپ نکلتی ہے ہم اس کے چارجز لیں گے، ٹیکسز اس پہ لیں گے، امریکہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس میں حصہ دو، تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس چیز کا حصہ مانگ رہے ہو. یہ تو ان لوگوں اور ان ممالک کا حصہ بنتا ہے جو اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں. So technically Iran is the one and probably Oman is the one who can charge all these taxes. تو مجھے ان چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ وہ زبردستی کے بھی تو کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں. And I was just listening to John Mashima. وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے امریکہ اپنے پاور کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ پاور استعمال نہیں ہے، یہ پاور ابیوز ہے. اور وہ ابیوز اس طریقے سے ہے کہ وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ریگولیشنز ہے، لاز ہے، انسٹیٹیوشنز ہے، آرگنائزیشنز ہے، جو انہوں نے ہی بنائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور نے بنائے ہیں، وہ انہوں نے ہی بنائے ہیں، لیکن وہ اپنے پاور کو ابیوز کرتے ہوئے ان سب کو کچل کے چل رہے ہیں. سو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ول شو کیس کہ آپ پاورفل ہو. آپ پاورفل نہیں ہو، آپ ابیوزر ہو. تو یہ تمام چیزیں ان کے اپنے جو اینالسٹ ہے، ان کے اپنے جو اسکالرس ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں. دیر از اے ریئلائزیشن. لیکن آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود نیتنیاہو، واٹس رانگ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے اس چیزوں کو کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آئی تھنک یو آر رائٹ ڈاکٹر صاحبہ. آپ باہر بھی ہیں تو آپ ظاہر اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور ہماری ظاہر اینالسٹ بھی ہیں. جو باقر صاحب نے بات کی، ہمارے ظاہر جو تعلقات ہیں وہ اس وقت رشیا کے ساتھ بھی ہم اچھی ٹاکس میں ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت اچھا ریلیشن ہے. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم ساری زندگی جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک بمپی روڈ پر ہی ہم نے زندگی گزاری. آئی ڈونٹ نو وٹ دا نیکسٹ گوئنگ آن، بٹ اس وقت آپ بہرحال یو ایس کے بہت قریب ہیں، وہ آپ کی سن بھی رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور ہر باری وہ پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں. پھر ادر گلف کنٹریز میں، پھر پوری مڈل ایسٹ کے اندر ابھی وزرائے خارجہ کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ سے پہلے پاکستان کے اندر اس کی بہت ریلیونس تھی. لیکن اس سب کے باوجود یعنی دنیا میں سب کچھ چھپ رہا ہے، دنیا سب کچھ کہہ رہی ہے، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو اس سے تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. ان کو انتظار ہے کہ کب اسرائیل یا تو بمبارڈمنٹ کر دے ایران پر، یا امریکہ کوئی ہیروشیما ناگاساکی والا ایپیسوڈ دہرا دے. وہ ابھی تک کسی انتظار میں ہیں. they are still maligning the Pakistan strategy. دیکھیں سنا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ جب یہ جتنی بھی نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، دے آر ویری ڈیم سیریس سبجیکٹس، رائٹ؟ اینڈ وی آل آر ویری کنسرنڈ کہ کیا ہوگا کیا نہیں. دیکھیے اتنے میں جتنا زیادہ اسٹریس ملتا ہے، میں اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے انڈین چینلز کو دیکھ لیتی ہوں. اور وہاں پہ جو مجھے فنی کیریکٹرز ملتے ہیں، فنی اسٹوریز ملتے ہیں، ان کے جو پرابلمس ہیں، وہ ایک چینل پہ بتا رہے تھے کہ ہمارے آرمی چیف وہ سوٹ پہن کے کیوں گئے، وہ پھر اگلی جگہ یونیفارم میں کیوں گئے. اینڈ آئی واز لائک seriously is this a matter of concern for you؟ آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ کیا پہن رہے ہیں، کیا نہیں پہن رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. You just come to the terms. Now coming over to what you were all talking about کہ اس سے پاکستان نے کیا کیا اور پاکستان نے کیا کچھ اچیو کیا. تو پاکستان تو فیسیلیٹیٹر تھا، اس کا یہ کام نہیں تھا، نہ اس کا رول تھا کہ وہ آگے جا کے ان دونوں کا صلح کرائے. ان دونوں کو ٹیبل پہ بٹھانا پاکستان کا کام تھا، اور وہ پاکستان نے ٹک کر لیا. Now
if you ask me, like, I'm very proud Pakistani, and I'm so proud from all whatever we have done in this situation. जहाँ पे हम लोग, हमारा नाम पहला दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता था, कहीं पे भी अगर धमाका हो जाए, so we all would be sitting जी and praying कि अल्लाह करे कोई पाकिस्तानी नाम ना निकले. इवन जो यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई टेररिस्ट जी इंसिडेंट जी, हुआ था, that was so उसमें एक terrible. इंडियन, Yes. it was an Indian origin Yeah, over I here, know. हाँ. Sajjad को था. And then at the same time, without getting into the details of it, Indian media ने कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी है. Exactly, तो I ये remember that. Yeah, you're right. बाद में जब clarifications आई, Australian government ने कहा कि no, it was an Indian origin, and then they contacted India for that because he traveled with an Indian passport. तो ये तमाम चीजों को देखते हुए उनको ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम किसी अच्छे अल्फाज में पूरी दुनिया ले रहा है आज. एक जो कहते हैं हमारी इवन यूनिवर्सिटी एनवायरमेंट्स में भी, और जितने भी हमारे यहाँ पे ओपन, जहाँ पे भी आप बात करते हो, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी चीज होने जा रही है, एंड देयर इज वेरी सीरियस मैटर दैट इज डिस्कस्ड देयर, एंड पाकिस्तान इज होस्टिंग इट. तो ये चीजें आप किससे तवक्को कर रहे हो? कर रही हूँ मैं, गलत कर रही हूँ. यू आर राइट डॉक्टर साहिबा. और मैं हमेशा ये एक चीज कहती हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, मुझे कहते हैं ना, इट्स अ वीकनेस फॉर अस कि हमारा जो नेबर है, हमारा जो दुश्मन है, वो इतना अनसिविलाइज्ड है कि जो कहते हैं ना, दुश्मन को भी थोड़ा तहजीबदार होना चाहिए, कोई तमीज़दार होना चाहिए. दुश्मन भी आप अपने मयार के मुताबिक रखें. मयार के मुताबिक हमारे मयार के साथ मैच नहीं कर रहा है. डॉक्टर साहबा, ज़रा पॉस्चरिंग की बात अब आ रही है, ज़रा वॉर करके भी देख ली है, बैकडोर डिप्लोमेसी बहरहाल हो रही थी, हो रही है और आइंदा भी होगी, लेकिन क्या इस सब के बाद आप समझती हैं कि खुदा ना खास्ता बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन पर अमेरिका जाने पर आमादा है, या फिर आप समझती हैं कि किसी हद तक डिप्लोमेसी जो है उसी को कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बिलखुसूस उनके अपने मफाद में है? देखिए एक चीज सना, मुझे जो समझ में आता है, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेतन्याहू साहब है वो वॉर की तरफ जाना चाहते हैं. तो यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं. एंड देन इवन जेडी वैंस, लाइक ही वाज नॉट इंडिपेंडेंटली, वो यहाँ पे वो ऐसे इंडिपेंडेंट के तौर पे नहीं आए हुए थे. ही हैड टू कॉल बैक ऑल द टाइम सीकिंग एडवाइस फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या कहा जाए, किसको एक्सेप्ट किया जाए. एंड जिस तरीके की प्रेसिडेंट ट्रंप की नेचर है, वो जेडी वैंस को ये ट्रॉफी लेते हुए देख नहीं सकते थे कि इसी नेगोशिएशन में जाके सही डिस्कशन हो जाए, because he wants to be the one who is winning the race. वही ट्रॉफी relevant ना, वो हमेशा रेलेवेंट रहना चाहते हैं. तो अगर जेडी वैंस ये इतना बड़ा, वो जो कहते हैं ना, एक नेगोशिएशन कर जाते हैं और इसकी आउटकम पॉजिटिव आ जाती है, 80% मानना, और सिर्फ दो बातों पे अभी तक उनकी नेगोशिएशन चलेगी, ऑफर अभी तक उनकी है. सो लाइक ऑल ऑफ दिस लीड अस टुवर्ड्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं. सो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, या जो भी कुछ होगा, जिस तरफ भी जाएगा, वो अपने टर्म्स पे करना चाह रहे हैं, ताकि वो वैलिड रहे मीडिया पे भी और अपने सोशल पे भी. दिस इज हाउ ही इज.